بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جو کفر سے پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ یقیناً وہ شخص دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتا ہے۔ تؤثرون الحیات الدنیا والآخرہ کہ سورہ اعلیٰ کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں ہمیں اگر غور کریں تو بتایا گیا کہ اصل کامیابی کا معیار اس دنیا میں کیا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں کہ قرآن کے اوپر غور کریں تو قرآن کی آیات تو اگر اس کا موضوع دیکھیں ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن تو پورے قرآن کی ہر آیت کا موضوع آخرت کی کامیابی ہی ہے۔ انسان کو یہی بتائے گا کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ کامیابی کے مختلف معیارات ہیں۔ انسان کہتا ہے اگر آج ہم دیکھیں کہ دنیا کے اندر کامیابی کے کیا تصورات ہیں تو کسی کے سامنے کامیابی کا تصور یہ ہوگا کہ میں دنیا کے اندر بہت دولت کما لوں۔ کوئی شخص یہ کہے گا کہ میں دنیا کے اندر بڑا گھر بنا لوں، محل تعمیر کر لوں، اسٹیٹس حاصل کر لوں، اچھی جاب حاصل کر لوں، اچھی جگہ شادی کر لوں۔ یا کوئی کہے گا کہ میں کرکٹ کا ورلڈ کپ جیت لوں، یہ کامیابی ہے۔ کوئی یہ کہے گا کہ میں حکومت حاصل کر لوں۔ تو کامیابی کے تصورات اس دنیا میں مختلف لوگوں کے مختلف ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ کامیابی کا تصور صرف ایک ہی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اس دنیا کی آلودگیوں سے، اس دنیا میں گناہوں سے پاک کر لیا وہ شخص۔ اور پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، رب کا نام لیا، اس کی کبریائی بیان کی اور اس کی کبریائی کا اعلان کیا، اس کی کبریائی کو پوری دنیا تک پہنچایا، وہ شخص کامیاب ہے۔ اور آگے چلیں ہم تو قرآن کے اندر مختلف جگہوں پہ کامیابی کے مختلف باتیں کی گئی مختلف انداز میں، لیکن پیغام ایک ہی دیا گیا۔ سورہ الحشر میں ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ یہاں یہ بتایا گیا، پہلے کامیابی کا معیار بتایا گیا، اب یہ بتایا گیا کہ کامیابی اور ناکامی کیا ہوتی ہے۔ جو جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے دونوں برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ جہنم میں جانے والے ناکام ہیں اور جنت میں جانے والے اصل میں کامیاب وہ ہیں۔ یہاں بھی یہ بات بتائی گئی، یعنی اسی بات کو اس طرح انداز سے بتایا گیا کامیاب اور ناکام کون لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہم پھر اس بات کا اعادہ دہراتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں بہت، اگر ہم غور کریں تو ہم روزمرہ میں جو آیات ہم تلاوت کرتے ہیں ساری کامیابی اور ناکامی سے ہی بھری ہوئی ہیں۔ یہ بتانے میں یہ آیات کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا گیا کہ وہ کامیابی کی راستے پہ چلے، کامیابی کی منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ سورہ عصر میں ہے والعصر ان الانسان، انسان تو بہت خسارے میں ہے، بہت ناکامی میں ہے، بہت گمراہی اور مشکل میں ہے۔ لیکن وہ لوگ، اب یہاں لیکن وہ لوگ کے بعد سمجھ لیں کہ وہ لوگ ناکام نہیں ہیں، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، جو دراصل وہی تو کامیاب ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، عامل الصالحات، اور حق بات کی نصیحت کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہ بتایا گیا کامیابی کا بتاتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ کامیاب ہے، بلکہ یہ بتایا گا کہ یہ لوگ ناکام نہیں ہیں۔ پہلے ناکام لوگوں کی بات کرنے کے بعد بتایا گیا کہ یہ لوگ اس ناکامی سے بچے ہیں۔ تو دراصل ہم اس سے یہی مطلب لیتے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ میرے رب نے، میرے قرآن نے یہ بات بتائی۔ اچھا، اور کچھ اور آگے چلیں تو ایک اور آیت ہمیں ملتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ آل عمران میں کہا گیا کہ اے ایمان والو، بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا بند کر دو، نہ کھاؤ، کیوں؟ اللہ سے ڈرو
لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی قرآن میں مختلف باتیں بتاتے ہوئے آخر میں بتایا جاتا ہے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. تو کامیابی کا ایک اور ہمیں معیار ملا کہ جو لوگ سود نہیں کھاتے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی معیشت کو استوار کرتے ہیں، اصل میں وہ کامیاب ہیں. پھر آگے ہم سورہ شمس دیکھتے ہیں. قد افلح من زکاہا، بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا. وقد خواب من دساہا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اس کو آلودہ کر لیا. یہاں بھی بالکل وہی بات ہے کہ قرآن نے بتایا کہ اصل میں کامیاب کون ہوتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، گناہوں سے پاک کر لیا اور نیکی کی طرف اپنے آپ کو راغب کر لیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی اور دنیا کو ہی پاک کرنے کی کوشش کی. ایک اور جگہ دیکھتے ہیں ہم، سورہ آل عمران کی 185ویں آیت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. تو یہ آیت تو اکثر بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن اس کا اگلا حصہ جس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا اصل میں اور جنت میں داخل ہو گیا، اصل کامیاب وہ ہے. ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں سورہ بقر کی پہلی آیات جو 5ویں آیت ہے، اس میں کیا کہا گیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. نیک لوگوں کی صفات بتا کے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اور پھر بتایا گیا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اپنی رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور اصل میں کامیاب یہ ہیں. ایک اور آیت آپ کے سامنے تلاوت کروں اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سورہ مومنون کی ابتدائی آیات، جس میں بتایا گیا کہ مومنون کی خواص کیا ہوتے ہیں اور اس سے آغاز اس سے کیا گیا قد افلح المومنون. مومن تو اصل میں کامیاب کون ہے؟ مومنون کامیاب ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والے کامیاب ہیں. اور اس کے بعد آگے بتایا گیا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں. آگے ایک لسٹ ہے کاموں کی. جو لوگ نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، برائی سے لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ سب لوگ کامیاب ہیں. لیکن اب پھر دیکھیں اصل بات کیا بتائی گئی، قرآن نے کیا بتایا، کامیابی کا معیار کیا ہے. تو اس دنیا میں کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، اور جو باتیں اس کے رب نے بتائیں کہ جس کے مطابق اس نے زندگی گزارنی ہے. یہ دنیا دارالعمل ہے، یاد رکھیے. دنیا میں صرف ہم نے کچھ عرصے قیام کرنا ہے. تو دنیا کی جو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہیں اس سے روکا نہیں گیا، لیکن منزل مقصود ہمارا آخرت کی اصل کامیابی ہے. اس کامیابی کی طرف ہم نے اس کی جستجو کرنی ہے. اگر ہم اس کی طرف غور کریں گے، اس کو اپنا منزل بنائیں گے، تو پھر ہی ہم اصل میں کامیاب ہوں گے. ایک حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا بتایا کہ دنیا کی حیثیت بہت تھوڑی سی. ایک اور حدیث میں اسی طرح بیان کیا گیا کہ دنیا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا کی زندگی کہ جیسے چند لمحوں کے لیے ایک مسافر جا رہا ہے اور چند اس نے گزارے، آرام کیا. یہ دنیا کی زندگی ہے. اصل مقصد، اصل منزل اس کی آخرت ہے، اور اسی کی کامیابی کی طرف اس کو غور کرنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے. ایک اور حدیث ہے، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جو ایمان لایا، اسلام لایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی رزق دیا اور اس رزق اس کے لیے کافی تھا، کافی ہو گیا. اور وہ اپنے رب کی طرف سے جو اس کو رزق ملا، اس میں وہ جو کچھ اس کو عطا کیا گیا اس پہ وہ قناعت اختیار کی، یعنی اس پہ راضی ہے. وہ شخص کامیاب ہے. دیکھیں کامیابی کا کیسا زبردست میں آپ بتایا. اور آج اگر اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے طرز عمل کو دیکھیں، تو ہر وقت ہم اس دوڑ میں ہوتے ہیں، اس فکر میں ہوتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے، میرے پاس اسٹیٹس نہیں ہے، میرے پاس تعلیم، ڈگریاں،
حکومت نہیں ہے، عہدے نہیں ہیں، لیکن کامیابی کا معیار یہ بتایا گیا کہ اصل معیار کیا ہے، جس نے آخرت کے لیے کی تیاری کی، اپنے رب کو راضی کر لیا، اپنے رب کے نظام کو راضی غالب کرنے کے لیے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کر لی، اصل کامیاب وہ شخص۔ اگر ہم سیرت کی طرف جائیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کی طرف جائیں، تو ہم اسی کے بارے میں ایک بڑا زبردست واقعہ ملتا ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے اہم بات ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام مجھے اس وقت ذہن نہیں آ رہا، کہ ایک غزوے میں، ایک جہاد میں مصروف تھے کہ اچانک دشمن کا تیر ان کے جسم کے آر پار ہو جاتا، تو دوسرے اس ہی حالت میں چلا اٹھتے ہیں، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ ایمان تھے، یہ وہ کامیابی کے تصورات تھے کہ جو اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کی، ان کے ذہن بنائے، ان کے دلوں میں بٹھا دیا کہ جو دنیا میں چاہے مارا جائے، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے، موت آ جائے، لیکن کامیابی تو اصل وہی ہے کہ جو اللہ کے رب کو راضی کرتے ہوئے اللہ کی طرف چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور واقعہ، ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، گزر ہو رہا تھا ان کا، تو راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا دیکھا، ایک ڈھانچہ دیکھا، تو انہوں نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ آپ میں سے کون اس ڈھانچے کو، اس بکری کے بچے، اس جسم کو ایک درہم میں، ایک دینار میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا جی ہم تو اس کو مفت میں لینے کے اس کے تیار نہ ہو، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک درہم میں لے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بالکل ایسے ہی ہے، دنیا کی زندگی بالکل اسی طرح ہے، اسی طرح حقیر چیز ہے، اصل چیز آخرت ہے، بے وزن ہے دنیا، دنیا کا کوئی حقیقت نہیں، کوئی اوقات نہیں، سوائے یہ کہ چند لمحے اللہ تعالیٰ نے اس دارالعمل میں انسان کو بھیجا، اور اس دارالعمل میں بھیجنے کا کیا مقصد ہے، کیا ضرورت ہے، کیا طرز عمل ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا سنت ہے اللہ کی، سنت یہ ہے اس دارالعمل میں انسان کو بھیجے اور اس کو آزمائے، ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ اس کو یہ زندگی گزارے، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون اس کے اوپر عمل کرنے والا ہے اور کون اس کی سنتوں کی، اس کے طریقوں کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں مانے گا، جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے احکامات پہ عمل کرے گا، اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائے گا، تو وہ شخص کامیاب ہے، اور جو اس پہ عمل نہیں کرے گا وہ ناکام ہے۔ عزیز ساتھیوں، محترم، اگر ہم غور کریں کامیابی کے اس معیار کو جب ہم سامنے رکھیں تو ہماری زندگی کا طرز عمل بدل جائے گا۔ ہر کام کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھائی اس کا، ہم اپنے بچے کو ایڈمیشن دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اس چیز میں ایڈمیشن کیوں لے رہے ہو، آج کل تو اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے زندگی ذہن میں کامیابی کا ایک تصور ہے کہ وہ انجینئرنگ کر لے گا تو بڑا فائدہ ہے، یہ والی تعلیم حاصل کرے گا تو اس کا کیا فائدہ۔ ہر چیز میں، کیریئر کے انتخاب میں، بچی کے رشتے میں، جاب کے اور کسی جگہ رہائش اختیار کرتے ہوئے، ہر چیز میں ہم ایک کامیابی کی سوچ سے کہ کس چیز میں فائدہ ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، جب ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، ہمارے ایمان میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اصل کامیابی کیا ہے، اصل کامیابی تو رب کو راضی کر لینا ہے اور اس کی جنت کے حصول کی جدوجہد کر لینی ہے۔ جب ہم اس راستے پہ پہنچ جائیں گے، جب ہم اس طریقے پہ پہنچ جائیں گے، جب ہمارا طرز عمل یہ ہوگا، اصل کامیابی یہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، امید ہے کہ ہم کامیابی کے اس تصور کو سمجھ لیں، اس پہ عمل کریں اور اسی کو دنیا میں ایک دوسرے کو پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس کامیابی کے معیار کے لیے ایک ایسا، اس معیار کو رائج کرنے کے لیے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں کہ جس میں کامیابی کا یہ تصور ہر شخص تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ چند باتیں کی، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سوچنے، سمجھنے اور غور کرنے اور ان کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر محترم فہیم بھائی، ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ آپ نے تیاری کی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ بہتر اجر عطا فرمائے۔ یہ گل بھائی، آپ اس پہ کچھ تبصرہ کرنا چاہیں؟ سلمان گل بھائی۔ السلام علیکم۔ جی السلام بسم اللہ علیکم۔ الرحمن الرحیم۔ یہ ماشاءاللہ فہیم صاحب کی تیاری کافی ہے، ان کے پاس مواد کافی شافی تھا۔ جو انہوں نے شروع میں ترجمہ کیا ہے کہ یہ ہے کہ قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربی فصلی، اپنے رب کو ذکر رب کیا،
اور نماز پڑھی. بل تو سرون الحیات دنیا، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تم دنیا کی زندگی پر ریجھ گئے ہو، اس کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر. یہ ترجمہ تھوڑا سا یہاں یہ اس پر دیکھ لیں دوبارہ. یہ فلاح جو ہے یہ ضد ہے خسران کی. یہ جو تزکیہ ہے یہ اس کے ذریعے ذرائع بتائے ہیں کہ تزکیہ فلاح کا ایک تو تزکیہ کا ذریعہ جو ہے وہ ذکر الہی ہے اور قامت صلاح ہے. یہ ذکر الہی کیسے انسان کو فلاح کی طرف لے جاتا ہے اور نماز کیسے فلاح کی طرف لے جاتی ہے، ان تلاوت کی ہوئی آیات کی روشنی میں تو ذکر جو ہے تزکیہ جو ہے وہ دل و دماغ کی پاکیزگی ہے، عقیدے کی پاکیزگی، اپنے جسمانی اعضاء کی پاکیزگی ہے. تو ان کا تھوڑی سی تشریح ہونی چاہیے تھی کہ کس طرح آدمی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ کس طرح اللہ کے حصار میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور نماز کی تو خوبی یہ ہے کہ وہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو اور دوسری کہ سامعین کی طرف توجہ رہنی چاہیے، ادھر ہونی چاہیے توجہ، آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ ایک صحابی کے الفاظ، وہ مجھے نام یاد نہیں ہے، یہ درس کے اندر یا خطاب کے اندر تقریر کے اندر ایسے الفاظ سے اوائڈ کرنا چاہیے. تو جتنا قاعدہ نے کہا کہ ایک صحابی نے کہ الفاظ شہادت کے وقت یہ تھے کہ فزت برب کعبہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے اور بہتر انداز میں. جی جزاک اللہ خیر جی گل بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر اجر عطا فرمائے. ہارون بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں فی الحال میں ابھی نہیں کہوں گا کچھ بھی. جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اللہ جزاک اللہ خیر. آپ کو پورا رائٹ ہے جی. لیکن ہاں نہیں ٹائم کی بات نہیں، ان کا پہلا درس ہے یہ؟ نہیں، ان کا تیسرا درس ہے. اچھا نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو پورا رائٹ ہے. نہیں میں نے تو خاص سے نوٹس بنایا نہیں، جو بات کی لکھا میں ساتھ ساتھ. جی ہاں تو یہ ان کے پاس مواد ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ احادیث کا بھی انہوں نے اچھا ریفرنس دیا ہے اور آیات کی بھی اچھے ریفرنسز دیے ہیں. تو یہ اس سے لمبا بھی ہو سکتا تھا درس یہ، اگر یہ اس کو اور کرتے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ظاہر تیسرا درس ہے تو ابھی تو اتنا اور بہت ہو سکتی امپرومنٹ، لیکن پھر بھی بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اور کیا کہوں میں کامیابیاں بھی دے، اور ان کی آواز میں اور ان کے باقی معاملات میں اللہ تعالیٰ انہیں اور اعتماد دے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی گفتگو کی انہوں نے. جزاک اللہ خیر جی. بعد میں بات کروں. جی جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے، آپ نے بہت انکریج کیا ہے. تو اپنا فہیم بھائی جو دونوں کمنٹس آئے ہیں میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا یہ، اور بہت بیلنس تھا آپ کا. اب موضوع کے اوپر ہے کامیابی کے تصور پہ، اسی کے آپ نے فوکس کیا. لیکن کیونکہ جیسے گل بھائی نے کہا کہ آپ نے شروع جو ہے جن آیات کو لیا تھا ان کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر کے پھر جو ہے ریفرنسز جو تھے دوسرے آپ اس میں ڈال دیتے، تاکہ یہ کہ ان کا جو تلاوت کی گئی آیات تھیں ان کو جب آپ جو ہے نا وہ جو سننے والے تھے سامعین ان تک جب آسان کرتے. پھر آپ آگے جو کو ریفرنس پہ آپ کے ماشاءاللہ بڑی اچھی کلیکشن تھی جو ریفرنسز آپ نے کلیکٹ کیے ہیں، اور حدیث کی اچھی کلیکشن تھی، آپ نے واقعات بھی رکھے ہیں. ماشاءاللہ ایک اچھا آپ کا درس تھا اور اچھی محنت تھی. تو اس میں دوبارہ یہی ہے کہ تھوڑا سا آپ ارلی جو ہے اس کو ٹاپک کو اپنا سلیکٹ کر لیں تو پھر ٹائم سپینڈ زیادہ ملے گا آپ کو کام کرنے کے لیے. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. تو میں دونوں بھائیوں کا انٹروڈکشن کرا دوں. گیل بھائی جو ہے وہ میرے ٹیچر ہیں. میں نے تربیت مدرسین کا تھا جو کورس تھا وہ ان سے لیا تھا. تو گل صاحب بھی اور ہارون مرزا صاحب بھی لاہور میں ہوتے ہیں، لاہور سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ہارون مرزا صاحب اور میں نے مل کے کوئی 8-10 سال جو ہے نا یہ تربیت مدرسین کا کام جو ہے نا لاہور میں اس میں ریاض میں کیا. ہم نے ایز اے ٹیم کام کیا بہت عرصہ، یعنی ہم دونوں جو ہے نا وہ مل کے جو ہے نا اس پروگرام کو چلاتے رہے. تو جزاک اللہ خیر. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی باری. اب ڈاکٹر عبد الرحمن نیازی صاحب. اسٹارٹ کر